الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جو ہم نے پڑھا، اللہ نے ایک سزا بیان کی۔ اب اللہ اس کی ایک نحوست اور ایک اس کا اثر بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے انسان جیسی صحبت میں رہے گا نا، اس کے اثرات اس پر لازمی آئیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوڑوں میں اور اونٹوں میں رہتے ہیں ان کی طبیعت میں تکبر ہے، نخوت ہے، اور جو بکریوں میں رہتے ہیں ان کی طبیعت میں مسکینی اور عاجزی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے اثرات انسان تک منتقل ہوتے ہیں، جانوروں تک کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کی ایک نحوست بیان فرما رہا ہے۔ میں جو آدمی اس لائن پہ چل پڑتا ہے لا ينکح الا زانیۃ، اب اگر اس کو نکاح کی بھی نوبت آ جائے گی نا تو وہ ایسی ہی خاتون تلاش کرے گا، پاک دامن بیوی اس کو تلاش نہیں کرے گا، یا پھر اس کی نوبت غلط تعلق میں چلتے چلتے اس تک آ جائے گی کہ کہیں پھنس گیا، مجبور ہو گیا، تو لوگوں کو چپ کروانے کے لیے نکاح کرے گا۔ مقصد نکاح کے وہ فوائد اور نکاح پر جو اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں ان کی ادائیگی مقصود نہیں ہے، مقصد اپنی وہ خواہش پورا کرنا ہے، لوگوں کو چپ کروانے کے لیے نکاح کر لے گا۔ اور تیسرا اس کا مطلب وہ آدمی جو کسی ہی فیلڈ کی خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، مقصد اس کا اپنے کانٹیکٹس کو بحال کرنا ہے۔ ہر چیز بندہ عیاں بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں جس میں ترقی کے لیے بیوی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی خاتون کا انتخاب کر رہا ہے کہ اس کے کانٹیکٹس بحال ہو جائیں، اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے زینہ بنے۔ یہ اس کی فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ نکاح جیسا پاکیزہ عمل جس پہ اس کو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہ اگر لوگوں کے سامنے اس عمل پہ بھی آ رہا ہے تو مقصد نکاح نہیں ہے، مقصد وہی غلط راستہ، وہی غلط ذرائع ہیں۔ پھر فرمایا او مشرکہ، جب مقاصد ہی الگ ہیں، اب اگر یہ مقصد کسی مشرک خاتون سے پورا ہوگا تو وہ اس پہ بھی پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ چلو زانی عورت تو مسلمان تو تھی، یہ جو غیر مسلم سے میں شادی کر رہا ہوں مشرکہ خاتون سے، یہ تو قطعاً میرے لیے جائز نہیں ہے، چاہے میں نکاح کا بہانہ بھی بنا لوں، لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ اس کے سامنے اپنے اہداف ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے نکاح کو بہانہ بنانا ہے۔ ایسے ہی زانیہ خاتون کے لیے بھی ایسے ہی، وَلَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ خاتون سے بھی اس کی طرف طبیعت مائل زنا والے مرد کی ہوگی، اب وہ لازمی بات ہے وہ نکاح بھی انہی شرائط پہ کرے گی کہ مجھے ان کاموں سے نہیں روکنا۔ او مشرک، یا پھر اگر اس کی اس کام میں معاونت کوئی مسلمان شریف آدمی نہیں کر سکے گا تو وہ کہے کہ مشرک سے چاہے کر لیں، لوگوں کا منہ بند ہو جائے بس۔ الفت حرم ذلک علی المؤمنین، یہ بات ایمان والوں پہ حرام کی گئی ہے۔
اب یہاں حرم ذالکہ عربی کے اعتبار سے ذالکہ کا مشاعر متعین کرنے میں مفسرین نے بڑی لمبی کلام کی ہے، میں وہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں دو نکاح بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، ایک غلط مقصد سے مومن خاتون سے نکاح کرنا، ایک کسی بھی مقصد سے مشرکہ خاتون سے نکاح کرنا، یہ دونوں حرام ہیں۔ ان دونوں کی حرمت میں فرق ہے۔ غلط مقاصد سے ایمان والی خاتون سے نکاح کر لیا، یہ نکاح آخرت کے اعتبار سے تو حرام ہے، اس کو نقصان دے گا۔ لازمی بات ہے، اس کی بیوی اگر کسی دوسرے آدمی کے پاس جا رہی ہے تو یہ دیوس بن گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس شب قدر میں بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، جب تک اس دیوسیت سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی اس پر حرام کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ مشرکہ خاتون سے نکاح کرتا ہے، یہ ویسے ہی حرام کیا گیا ہے، نہ دنیا میں اس پہ کوئی حکم جاری ہوگا اور نہ آخرت کے اعتبار سے اس پہ کوئی حکم جاری ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے بغیر نکاح کے یہ اکٹھے آئے ہیں، کیونکہ مسلمان کا تو نکاح اہل کتاب خاتون سے ہو سکتا ہے، مشرک خاتون سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو قسم کے نکاح بیان کیے گئے ہیں، یہ دونوں ایمان والوں پہ حرام کیے گئے ہیں، لیکن دونوں کی حرمت میں فرق ہے۔ ایمان والی خاتون سے اگر نکاح کیا، ٹھیک ہے، اس کے عزائم، اس کے مقاصد غلط ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں اللہ کے جو قوانین ہیں، احکام نکاح کے اوپر وہ جاری ہو جائیں گے، سزاؤں سے بچ جائے گا، دوسرے بہت سارے مفاسد ان سے بچ جائے گا۔ آخرت کے اعتبار سے تو لازمی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن مشرکہ خاتون سے نکاح یہ قطعاً اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایمان والوں پر یہ دونوں روشیں حرام کی گئی ہیں۔ نکاح کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان کی نگاہ اللہ پاک کر دیں، نگاہ میں کسی قسم کی گند نہ آئے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کے اس کے ذہن میں غلط سوچ نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اپنی ضرورت پوری کی، نہائے، باہر صحابہ میں تشریف لائے۔ ہمارے دیکھو، اگر تم میں سے کسی کی کسی غلط جگہ پہ نگاہ پڑے، فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ میں نے نکاح سے زیادہ ذہن کو پاکیزہ کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو یہ اغض للبصر و احسن للفرج ہے۔ ایمان والے بندے کو تو نکاح کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ میری عزت محفوظ ہو جائے اور میری نگاہ جو ہے وہ بالکل پاک ہو جائے، نگاہ کے ذریعے جو ذہن میں ایک سکیچ بن رہا ہے، ایک تصور بن رہا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو ایمان والوں پہ تو یہ چیز حرام کی گئی ہے کہ نکاح کو نکاح کے مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جائے، غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اب ہمیشہ مرتے دم تک ان کی گواہی قبول نہ کرو، کسی بھی عدالت میں بحیثیت گواہ یہ پیش نہیں ہو سکتے جس پر ایک دفعہ حد قذف جاری ہو گئی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ جو بڑے گناہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا، ان میں قذف المحصنات الغافلات، محسن، پاک دامن، غافل ایمان والی خاتون پر تہمت لگانا، حضور نے فرمایا یہ ان بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض رجل المسلم، سود اس کا سب سے
ادنا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 70 گناہ ہیں سود میں، ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ اور فرمایا سود سے بھی کئی گنا بڑا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر الزام لگایا جائے، اس کی کردار کشی کی جائے، اس کے اوپر کسی قسم کی تہمت لگائی جائے، فرمایا یہ سب سے بڑا سود ہے، سب سے بڑا۔ دیکھیں ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، میں کوئی کوکاف سے نہیں آیا، لوگوں سے باتیں سنتے ہیں۔ جب بچی بیاہ کے آتی ہے نا، اس کے لیے نئے خاندان میں ایڈجسٹ ہونا بڑا عذاب ہے، خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہنس بھی لینا تو وہ سسرال والے جو ہے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ایک نہیں، آپ ہزاروں واقعات دیکھ لیں، اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ بدگمانی پیدا کی جائے گی، اس بچی کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی بات زبان سے نکال رہا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو 2 سزائیں دو، ایک تو 80 کوڑے مارو، دوسرا اب مرتے دم تک کسی بھی عدالت میں معزز گواہ بن کر یہ پیش نہیں ہو سکتا، یہ سب بیکار اور بغیرت آدمی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی الزام لگانے والا ہے، میں اب اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ اور ہمارے ہاں سب سے آسان یہ ہے کسی کے کردار پہ الزام لگا دینا، کسی کو بے آبرو کر دینا، یہ سب سے آسان کام ہے ہمارے ہاں۔ پھر ساتھ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ مرتے دم تک اللہ کے نافرمان رہیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں یہ فسق، اللہ کی نافرمانی، یہ داغ ان کے دامن سے دھل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ تہمت لگانے اور جوتے کھانے کے بعد اب یہ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہا میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے سزا بیان کی کہ ان کی گواہی مرتے دم تک قبول نہیں ہوگی، یہ آگے جو الی الذین تابوا کا استثناء ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی عدالت میں گواہی معتبر نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور ہمارے ہاں سب سے سستی چیز مسلمان کی عزت ہے۔ تھوڑا سا کسی کو کسی سے بات کرتا دیکھ لیں، کسی کو کہیں باہر کھڑا دیکھ لیں، فوراً ہی کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سب سے سخت گناہ ہے، سب سے سخت گناہ۔ دیکھیں زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا، زنا پہ 100 کوڑے لگتے ہیں، تعداد میں وہ زیادہ ہیں، لیکن کوڑے مارنے کا جو انداز ہے اس میں وہاں ہلکا انداز ہے۔ یہاں کوڑوں کی تعداد 20 کم ہے لیکن شدت زیادہ ہے۔ یہ حد قذف جو ہے، تہمت لگانے کی جو حد ہے، اس میں وہ کوڑے مارنے والا زیادہ زور لگا کے کوڑے مارتا ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمان کو بے آبرو کیا، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو۔ اللہ کا یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کی جو عزت ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔